اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال جزاک اللہ فقد بالغ فی الثناء، کوئی بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس حدیث کا جو مفہوم ہے اور اس کی تشریح ہے، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس بندے کو چاہیے وہ کہتے جزاک اللہ، خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کا تعلق کسی سے نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے یہ کام کر لیا، کسی نے احسان کیا اور اس کے بدلے اس نے جزاک اللہ کہہ دیا، تو اس نے اس کی تعریف میں مبالغہ کیا، یعنی اس نے ایک بہترین کام کیا۔ تو آج ہمارے ساتھ کوئی بھی کوئی اچھا کام کرے، ہمارے ساتھ کوئی بھی نصرت اور مدد کرے، ہماری کسی بھی طریقے سے وہ رہنمائی کرے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان پر لفظ جزاک اللہ لائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے جزاک اللہ کا؟ اس کا مطلب ہے اللہ ہی تجھے بدلہ دے گا۔ اے اللہ، اس بندے نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اس بندے نے میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا، اس بندے نے میری ضرورت کی پوری کی، اس نے میری نصرت کی، اس نے میری مدد فرمائی، تو اے اللہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اے اللہ بس تیری ہی ذات ہے، تو اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ زبان ہے، اس زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے کہیں انسان کو پہنچاتے ہیں۔ یہ دعا ہے، دعائیہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سکھائے۔ کون نہیں دن بھر سینکڑوں لوگوں سے ہمیں کام پڑتا ہے، اور ہم سے لوگوں کو سینکڑوں کو کام پڑتا ہے۔ اگر انسان یہی چیز اختیار کر لے، لفظ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اور کتنی رحمتیں ہم پر برسے گی۔ آج ہم دیگر الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، یا اس کے علاوہ اور استعمال کرتے ہیں جو ہماری زبان پر رائج ہے، لیکن اصل چیز یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔